اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی کہانی پہ کو نہ کہنا ہوتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے آپ کو دعا کی توفیق عطا فرماتے؟ جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دعا کی توفیق اسی لیے عطا فرمائی ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بے انتہا مانگے اور دل کھول کے مانگے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے دل کے ہر کونے میں جو دعا چھپی ہوئی ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کچھ بتانا نہیں پڑتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق اسی لیے عطا فرمائی ہے کہ آپ جب دعا مانگتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی مانگی ہوئی دعاؤں کو آپ کی زندگی کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ دل کا حصہ کیوں بناتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ جبکہ اگر کوئی دعا قبول ہی نہیں ہونی ہے، یہ سوال اکثر تو آپ کے ذہن میں آتا ہی ہوگا، تو یہ بات میں آپ کو بتانا چاہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دعا کی توفیق اسی لیے ہی دی ہے کہ جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بس اب آپ کی دعا نے قبول ہو جانا ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے دل کی دعاؤں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کیا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مقدر بدل دینے پر قادر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہے تو آپ دعا مانگ رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو سجدے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس وہ سب کچھ ہے آپ کو دینے کے لیے جس کی آپ خواہش رکھتے ہیں۔ لا حاصل کو حاصل بنا سکتے ہیں، ناممکن کو ممکن کر سکتے ہیں۔ لا حاصل خود سے ہی سوچ لیا آپ نے اور ناممکن خود سے ہی سوچ لیا آپ نے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جواب تو ابھی نہیں آیا نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بند دروازے جو کہ تالے بھی لگ جائیں وہ بھی کھول سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کو اہمیت دیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی کہانی کو بہترین طریقے سے مکمل کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت مانگیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دنیاوی محبتیں بھی عطا کر دیں گے۔ یقین جانیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ آپ کو کوئی پیار نہیں کر سکتا ہے اور نہ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی سن سکتا ہے۔ لوگ تھوڑی دیر کے لیے سن لیں گے، آپ کو حوصلہ بھی دے دیں گے، جواب بھی دے دیں گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب آپ کو سنیں گے نا تو نہ کہ آپ کو اس چیز کا حل عطا فرمائیں گے بلکہ آپ کی دعا کو بھی قبول کر لیں گے۔ جو آنسو آپ کی آنکھ میں کسی دعا کی وجہ سے آتے ہیں، جو آنسو آپ کی آنکھوں میں جو کسی انسان کی وجہ سے آتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ کر دیں گے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نصیب بدل دینے پر قادر ہیں۔ تو بس دعاؤں کو جاری رکھیے گا اور ہمت مت ہاریے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر معجزہ نہ کرنا ہوتا تو وہ آپ کو یہاں تک لاتے ہی کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین رکھیے اور دونوں صورتوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہی یقین رکھنا ہے۔ چاہے کوئی آپ کو چھوڑ کر چلا جائے، چاہے آپ کو لگ رہا ہو کہ آپ کی کہانی کے کافی قصے ادھورے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جب آپ یقین رکھیں گے نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن کے معجزات کر دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر آپ کے دل میں کوئی بات بار بار ڈال رہے ہیں اور پھر بھی آپ کا دل جو ہے اس بات کے لیے لڑتا ہے کہ آپ دعا مانگیں یا نہ مانگیں، تو یقین جانیے اگر مگر میں مت پڑیے گا، صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل رکھیے گا، یقین رکھیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو معجزات کر دینے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرم فرما دینا ہے اور ابھی تو آسمانوں سے دعاؤں کی قبولیت اترنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کن کا انتظار کیجیے اور کن کی خوشبو کو محسوس کیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک چیز کر دینے پر قادر ہیں۔ بس یہ جان لیجیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی ہمت آنے ہی والی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت جلد آپ کے لیے معجزات کر دینے ہیں اور وہاں سے آپ پر کرم ہو جائے گا جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا، اور وہاں سے آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی جہاں سے آپ نے اپنے ذہن سے خیال بھی نکال دیا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کر دینے پر قادر ہے۔ آپ نے توکل، یقین اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے صبر مانگتے رہنا ہے اور توکل رکھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی ادھوری کہانی کو بہترین طریقے سے مکمل کر دیں گے انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ اس کی ویڈیو میں انشاءاللہ بہت ہی پیاری سی جو 2 میریکل سٹوریز ہیں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گی۔ پہلی میریکل سٹوری جو ہے وہ ہے میریکل آف تہجد اور سیکنڈ میریکل سٹوری جو ہے وہ ہے میریکل آف سورہ یوسف۔ تو جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سے انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ جو پہلی میریکل سٹوری ہے میریکل آف تہجد وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم، آپ ہی کیسے
کیسی ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی پیاریوں کو بہت ساری خوشیاں عطا فرمائے اور اللہ پاک سب کی دعاؤں پر کن فرمائے اور حسنین کی خوشیاں آپ کے نصیب ہوں۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ میری بہن، آمین ثم آمین۔ اور یہ میری پیاری بہن آگے لکھتی ہیں، آپ ہی میں جو ہوں آپ کو اپنے بھائی کی سٹوری بتانا چاہوں گی۔ اللہ پاک نے نہ کہ صرف ان کو اپنے قریب کیا بلکہ اللہ پاک نے ان کی نامکمل کہانی کو بہترین طریقے سے مکمل کیا۔ تو اب آپ ہی ایسا تھا کہ میں آپ کو اپنے بھائی کے بارے میں بتاتی ہوں کہ آپ ہی میرے بھائی کے بچپن کے دوست تھے، جو کہ آپ ہی کہہ لیں کہ فیملی فرینڈ بھی تھے، اور آپ ہی ہم لوگ کی فیملیز کا بھی آپس میں ملنا جلنا تھا، اور اتنا قریبی ملنا جلنا تھا کہ جب آپ ہی ہم لوگوں پر میرے فادر کی ڈیتھ کے بعد تھوڑا ٹف ٹائم آیا، آپ ہی اس وقت جو ہے میرے بھائی کے جو دوست کی فیملی ہے انہوں نے ہمارا بہت ساتھ دیا۔ ایون کہ آپ ہی جو خاندان والے تھے ان لوگوں نے بھی آپ ہی ہم سے ملنا جلنا کم کر دیا، لیکن آپ ہی ان لوگوں نے ہر جگہ پر ہمارا ساتھ دیا۔ اور آپ ہی کبھی کبھی ایسے بھی حالات تھے کہ ہم فائنینشلی بھی تھوڑے ویک ہو چکے تھے، پھر بھی آپ ہی ان لوگوں نے ہمیں اس وقت میں بھی سنبھالا۔ تو آپ ہی ایسا تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ صرف اور صرف دوستی نہیں تھی بلکہ آپ ہی کہہ لیں کہ اپنوں سے بڑھ کر ایک خوبصورت احساس کا رشتہ تھا۔ تو پھر آپ ہی ایسا تھا کہ بچپن سے لے کر یونیورسٹی لیول تک جو تھے بھائی اور آپ ہی بھائی کے دوست جو ہیں اکٹھے جو ہے پڑھتے تھے، اور آپ ہی ایک ہی جگہ پر جاب بھی کر رہے تھے۔ ان کی چھوٹی بہن تھی وہ میرے ساتھ پڑھتی تھی، اور جو ان کی بڑی بہن تھی وہ میری بڑی سسٹر کے ساتھ پڑھا کرتی تھی۔ الحمدللہ آپ ہی دونوں کی جو بڑی بہنیں تھی اپنے اپنے گھروں میں جا چکی تھی، شادیاں ہو چکی تھی، بس نہیں ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے بس آپ ہی بھائی جو تھے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا، اور آپ ہی امی اکثر انہیں کہا کرتی تھی کہ بیٹا نماز کی پابندی کرو، لیکن آپ ہی پاس اللہ پاک کی طرف سے ہی ہدایت آتی ہے، اور اللہ پاک کو معلوم ہوتا ہے کہ کس طریقے سے کس انسان کو ٹھیک کر کر اپنے پاس لے کر آنا ہے۔ بھائی جو ہے امی کی بات کو سمجھتے نہیں تھے۔ پھر خیر آپ ہی بھائی کے ساتھ ایسا ہوا کہ اللہ پاک نے جو ہے آپ ہی بھائی کو بدلنا تھا۔ اب آپ ہی ایسا تھا کہ بھائی کے جو بیسٹ فرینڈ ہے، جو کہ میں نے آپ کو بتایا جن لوگوں نے ہمارا بہت ساتھ دیا تھا، کہ جو آپ ہی چھوٹی والی بہن تھی جو کہ میری بھی دوست تھی، تو آپ ہی ان کو بہت ہی زیادہ پسند تھی، لیکن آپ ہی وہ کہتے تھے کہ اگر انہوں نے اس بارے میں کسی کو بتایا تو آپ ہی ہماری جو آپس کی دوستی ہے وہ خراب نہ ہو جائے۔ تو اسی وجہ سے آپ ہی یہ بات جو ہے بھائی نے کافی عرصے تک بلکہ کافی سالوں تک اپنے دل میں دبائی رکھی اور کسی کو محسوس تک نہیں ہونے دیا۔ پھر آپ ہی ظاہر ہے ان کے گھر والوں نے بھی اپنی بیٹی کے لیے رشتہ وغیرہ تو کرنا تھا۔ پھر آپ ہی ایک دن ایسا ہوا کہ ہم سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو باتوں باتوں میں آپ ہی میں نے وہاں پر بول دیا کہ امی وہ جو ہے اپنی بیٹی کے لیے رشتہ دیکھ رہے ہیں، امی جلدی سے اس کی شادی ہو تو میں جو ہوں نئے ڈریسز وغیرہ بناؤں، بہت مزہ آئے گا۔ تو آپ ہی وہیں پر بھائی نے یہ بات پوچھی کہ کس کی شادی ہونے والی ہے۔ میں نے پھر آپ ہی وہاں پر بتایا بھائی کو کہ بھائی ان کے لیے جو ہے رشتے وغیرہ دیکھ رہے ہیں، کچھ ایک دو رشتے آئے ہوئے ہیں، ایسے ہو سکتا ہے کسی ایک کے ساتھ جو ہے اس کی بات پکی ہو جائے، کیونکہ بہت ہی اچھے پروپوزل اس کے لیے آئے ہیں۔ اب آپ ہی بھائی کے چہرے پر عجیب سے جو تھی وہ پریشانی سی تھی، اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ بھائی جو ہے اتنے ایک دم سے ڈل سے کیوں ہو گئے۔ اب ابھی بھائی جو ہے یہ بات سننے کے بعد اٹھ کر جو ہے کمرے میں چلے گئے۔ امی نے تو یہ بات نوٹس نہیں کی، لیکن جو چھوٹی بہنیں ہوتی ہیں وہ پیچھا تو نہیں چھوڑتی ہیں بھائیوں کا۔ تو ایسے ہی آپ ہی میں اپنے بھائی کے کمرے تک جو ہے اس کے پیچھے گئی، اور میں نے کہا کہ بھئی کیا مسئلہ ہے، آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ کیوں پریشان ہو گئے ہیں اس کی شادی کی بات سن کر۔ میں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے، تم میرے پیچھے کیوں آ گئی ہو مجھے تنگ کرنے، چلو جاؤ نیچے۔ میں نے کہا نہیں کوئی بات تو ہے، آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہوا ہے۔ اب آپ ہی ایسا تھا کہ بھائی کے انسسٹ کرنے پر میں کمرے سے باہر آ گئی، اور جیسے ہی آپ ہی میں کمرے سے باہر آئی ہوں انہوں نے کہا کہ دروازہ بند کر کے جانا۔ میں نے دروازہ بند کیا تو میں باہر ہی کھڑی تھی، تو آپ ہی میں مڑ کر نیچے کی طرف سیڑھیاں اترنے ہی لگی تو یقین کریں کہ مجھے اتنی زور زور کی آپ ہی رونے کی آواز آئی ہے کہ میں واپس مڑ کر گئی، اور نہ چاہتے ہوئے آپ ہی میں دروازہ کھولنا چاہ رہی تھی، لیکن میں نے دروازہ نہیں کھولا۔ اب آپ ہی کافی حد تک مجھے کچھ سمجھ تو آ گیا تھا کہ بھائی کے دل میں کچھ نہ کچھ ایسی بات ہے جو کہ بھائی کسی سے نہیں کر پا رہے ہیں۔ پھر آپ ہی ایسا ہوا کہ میں نیچے آ گئی اور خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ امی نے کہا کیا ہوا ہے، تم دونوں بہن بھائیوں کی پھر لڑائی ہو گئی ہے؟ میں نے کہا نہیں امی کچھ بھی نہیں ہے، بس جو ہے تھوڑا سا پریشر ہے اسٹڈیز کا، اس لیے میں پریشان ہوں۔ اب آپ ہی میں جو ہوں ظاہر ہے اندر ہی اندر بھائی کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ میرا بھائی کیوں اتنا پریشان ہے، اس کو کیا ایسی پرابلم ہے، اس کو میں نے آج تک آپ ہی ایسے روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اندر ہی اندر میں بھائی کے لیے بہت ہی زیادہ پریشان ہو رہی تھی۔ پھر آپ ہی ایسا ہوا کہ میں رات کو اٹھی ہوں پانی پینے کے لیے، اور آپ ہی میں کیا دیکھتی ہوں کہ جس بھائی کو امی کہتی تھی کہ نماز پڑھ لو اور جا کر مسجد میں جمعے کی نماز ادا کر لو، اور آپ ہی وہ لڑکا جو ہے وہ سویا رہتا تھا، اور آپ ہی وہ رات کے ٹائم اٹھ کر جو ہے تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا، اور آپ ہی میں نے اپنی آنکھوں کو زور سے رب کیا کہ کہیں جو ہے مجھے کچھ اور نظر تو نہیں آ رہا، لیکن آپ ہی میرا بھائی جو ہے رات کو آپ ہی 2:45 کے ٹائم پر جو ہے نماز تہجد ادا کر رہا تھا۔ الحمدللہ آپ ہی بہت ہی خوبصورت لمحہ تھا، جبکہ آپ ہی میرا بھائی جو ہے اس لڑکی کو اپنی دعاؤں میں مانگ رہا تھا اللہ پاک سے، اور آپ ہی وہ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا تھا کہ اللہ پاک میری دعا کو قبول کر لیجئے، میں تو کسی کو کچھ بتا بھی نہیں سکتا ہوں، کیونکہ آپ ہی ایسا تھا کہ جو میرے بھائی
کے دوست ہیں کاسٹ کے لوگوں میں شادی کرتے تھے۔ لمحے میں جو ہے مجھے یہ بات پتہ چل گئی کہ ساری بات کیا ہے۔ تہجد کی نماز پڑھی اور فجر کی نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی اپنے بھائی کے لیے کہ اللہ پاک میرے بھائی کی دعا کو قبول کر لیجئے، کیونکہ آپ ہی یہ بالکل ہی ایک ناممکن سی بات تھی، اور آپ ہی ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ اگر ہم لوگ ان سے بات بھی کرتے، کیونکہ آپ ہی ان کی جو بڑی بہن ہے ان لوگوں نے ان کا رشتہ بھی اپنے کاسٹ میں ہی کیا ہے، اور جو آپ اس لڑکی کے لیے بھی رشتے آئے ہوئے تھے وہ بھی ان کی کاسٹ کے ہی تھے۔ خیر آپ ہی ایک ناممکن سی خواہش جو تھی اور جو میرے بھائی کے دل میں محبت تھی وہ آپ ہی بن چکی تھی، اور اب آپ ہی میرا بھائی جو ہے بالکل بدل کے رہ گیا تھا۔ امی آپ ہی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جو ہے نیچے آئی ہیں ٹی وی لاؤنج میں۔ امی بھی حیران ہو گئی کہ یہ لڑکا فجر کی نماز ادا کر رہا ہے۔ امی نے جو ہے بھائی کو تھوڑا سا پریشان کیا، تنگ کیا، مذاق کیا کہ بھئی آج سورج کہاں سے نکلا ہے اور کیوں بھئی خیریت ہے نا، میں جب کہتی ہوں تب تو تم اٹھتے نہیں ہو، آج تم فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھے ہوئے ہو۔ اب آپ ہی بھائی نے جو ہے امی کو زور سے گلے لگا لیا، اور میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں کہ اس نے امی کو کتنے زور سے گلے لگایا۔ امی نے کہا کہ کیا کر رہے ہو، میرا سانس بند ہو رہا ہے۔ اس نے کہا کہ امی مجھے آپ سے سکون ملتا ہے، اور آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک میری پریشانی کو دور کر دیں۔ اب آپ ہی ظاہر ہے امی بھی پریشان ہو گئی کہ بھائی نے ایسے کیوں کہا ہے۔ امی نے مجھ سے پوچھا کہ کوئی بات ہے کیا، کوئی لڑائی ہوئی ہے تم لوگوں کی، یا کیا بات ہے اس کے دل میں، اس نے مجھے ایسے کیوں بولا۔ میں نے کہا امی کچھ بھی نہیں، بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ پاک بہتر کریں گے، ہو سکتا ہے کوئی آفس وغیرہ میں جھگڑا ہو۔ اب آپ ہی امی نے جو ہے شام کے ٹائم بھائی کے جو بیسٹ فرینڈ ہیں ان کو بھائی کی ایک ایک چیز کے بارے میں پتا ہوتا تھا، امی نے جو ہے ان کو اپنے گھر بلایا، ان سے پوچھا کہ بھئی کیا پریشانی ہے، یہ لڑکا اتنا بدل کیسے گیا ہے۔ آج تو ماشاءاللہ سے 5 وقت کی نماز اس نے پڑھی ہے، اور اس نے مجھے کہا کہ امی آپ دعا کریں کہ میری پریشانی جو ہے وہ دور ہو جائے۔ اب آپ ہی ظاہر ہے ان کے بیسٹ فرینڈ بھی پریشان ہو گئے کہ بھئی اس کو ہوا کیا ہے، اور ایسی کون سی بات ہے جو اس نے میرے سے چھپائی ہے۔ انہوں نے میرے بھائی سے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو، مجھے تو بتاؤ کیا وجہ ہے۔ آفس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے تمہارا اور میرا جو کیبن ہے وہ تو ساتھ ہی ساتھ ہے، تو ایسا کوئی مسئلہ ہوتا تو مجھے پتا ہوتا۔ اپنے دوست کو یہ کہہ کر ٹال دیا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہیں تو معلوم ہے نا میں نیا گھر جو ہے وہ تلاش کر رہا ہوں، تو تم دعا کرو کہ مجھے نیا اچھا گھر مل جائے۔ اب ابھی بھائی کا دوست بھی حیران ہو گیا، جو لڑکا بالکل ہی چینج تھا اس کی پرسنالٹی اتنی زیادہ چینج ہو گئی ہے۔ اب ابھی بھائی کے دوست نے بھی اس کو بولا کہ تم تو مجھے بہت بدلے ہوئے سے آج لگ رہے ہو۔ بھائی نے کہا کہ بس اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، اور اللہ پاک نے چاہے تو بس کہہ لو کہ بس اب میں جو ہوں کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ بھائی کے دل میں ایک پاک خواہش تھی جس نے آپ ہی بھائی کو بدل کے رکھ دیا، اور پھر آپ ہی ایسا ہو گیا کہ بھائی جو ہے آپ ہی روزانہ رات کو تہجد کی نماز پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں کیا کرتے تھے۔ انسان جو بہت زیادہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، بکھرا ہوا ہوتا ہے، جس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کی دعا نے قبول نہیں ہونا ہے، لیکن آپ ہی وہ پھر بھی اپنی دعاؤں کو جاری رکھتا ہے، بالکل وہی والی کیفیت تھی میرے بھائی کی تلاوت کی آواز میں۔ اور بس آپ ہی کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک تو ہر چیز کر دینے پر قادر ہیں، اللہ پاک کبھی کچھ لے کر بھی آزماتے ہیں اور کچھ دے کر بھی آزماتے ہیں، اور اللہ پاک آزمائش میں انسان کو بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ بس آپ ہی یہ معجزہ میرے بھائی کی زندگی میں ایسے ہی ہوا کہ اللہ پاک نے اس کو اس ٹوٹی ہوئی محبت کے تھرو جو ہے اللہ پاک نے اپنے قریب کیا، اور آپ ہی اس کو ایک نیا انسان بنا کر لا کر سامنے کھڑا کر دیا، اور وہ بالکل بدل کے رہ گیا۔ اس کا ڈریسنگ سینس بالکل بدل گیا، اس کی بات چیت کا سٹائل بالکل بدل گیا۔ آپ ہی اس کے اندر بہت ہی زیادہ ایروگنس تھا، لیکن وہ بالکل بدل کے رہ گیا۔ اس کے بعد آپ ہی ہمارے گھر مٹھائی آتی ہے کہ اس کی جو ہے انگیجمنٹ کی ڈیٹ فکس ہو گئی ہے۔ اندر کی بات مجھے تو پتا تھی کہ کیا ہے، میں ڈر رہی تھی کہ میں بھائی کو کس طریقے سے بتاؤں، یا بھائی کو جب پتا چلے گا تو کیا ہوگا۔ اب آپ ہی میں نہ بھی بتاتی تو بھائی کے تو بیسٹ فرینڈ تھے اور ان کو تو پتا ہی چل جانی تھی ساری بات، تو پھر آپ ہی ایسے ہی ہوا۔ بھائی کے بیسٹ فرینڈ تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی میرے ساتھ شاپنگ پر چلو، میں نے اپنی بہن کی انگیجمنٹ کے لیے اپنے لیے کپڑے وغیرہ لینے ہیں۔ اب بھائی سمجھ رہے تھے کہ اس بارے میں کسی کو بھی معلوم نہیں ہے، لیکن آپ ہی مجھے ہر ایک بات کے بارے میں پتا تھا، اور میں بھی اپنے بھائی کے لیے بہت ساری دعائیں کر رہی تھی۔ پھر آپ ہی ایسا ہوا کہ بھائی نے محسوس بھی نہیں ہونے دیا، اپنے دوست کو شاپنگ وغیرہ کروائی، اور آپ ہی بھائی جو ہے گھر آ کر اپنے روم میں چلے گئے۔ بھائی کے لیے چائے بنا کر ان کے کمرے میں لے کر گئی، اور میں پاس جا کر ان کے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا بھائی مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ انہوں نے کہا بھئی بولو، اب کیا فرمائش ہے تمہاری؟ میں نے کہا بھائی میری ایک فرمائش یہ ہے کہ جو دعا آپ مانگ رہے ہیں نا، میں چاہتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی اس دعا کو قبول کر لیں، اور وہی لڑکی میری بھابھی بن کر اس گھر میں آ جائے۔ اب آپ ہی بھائی نے حیرانگی سے میری طرف دیکھا، اور آپ ہی ان کی آنکھوں سے خاموش آنسو گرنے لگے، جس کی آپ ہی کوئی زبان تو تھی نہیں، لیکن آپ ہی میں بہن ہونے کے ناطے اپنے بھائی کی تکلیف کو سمجھ پا رہی تھی۔ پھر آپ ہی ایسا ہوا، میں نے بھائی سے کہا بھائی اللہ پاک سب ٹھیک کر دیں گے، آپ پریشان مت ہو۔ انہوں نے مجھے اس وقت میں ایک بات بولی تھی، میرا نام لے کر کے دیکھو، پر یقین رکھنا میرا دل کہتا ہے کہ اللہ پاک نے اس کو میرے نصیب میں ہی لکھا ہوا ہے، کیونکہ میری محبت جو ہے وہ سچی اور پاک ہے، اور جو کہ کہہ لو کہ چھپی ہوئی محبت ہے، کسی کو معلوم بھی نہیں ہے، صرف اور صرف اس درد اور دکھ کے بارے میں اللہ پاک کو ہی معلوم ہے، اور اللہ
अल्लाह पाक ने मुझे इस लड़की के थ्रू बदलना था, इसीलिए अल्लाह पाक ने इस छोटी सी आजमाइश के थ्रू मुझे गुजारा है। अगर ऐसा होता है, जो कि ऐसा मुझे लगता नहीं है, लेकिन अगर वो मुझे नहीं भी मिलती है ना, तो मैं इसी बात में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे कम से कम मेरे दिल का सुकून दे दिया है और अल्लाह पाक ने मुझे अपने करीब कर दिया है। यकीन करो, जब मैं रात को तहज्जुद पढ़ता हूँ, मुझे इतना सुकून आता है जो अपनी सारी ज़िंदगी में नहीं आया था। और मैं सोचता होता था कि अजीब सी बेचैनी मेरे दिल में बेसुकूनी किस बात की है, सब कुछ होने के बावजूद जो है फिर भी एक अजीब सी परेशानी है। साथ ही मैंने भी अपने भाई की जब ये सारी बातें सुनी, मुझे बहुत ही ज़्यादा रोना आया और आप ही हम दोनों बहन भाई मिलकर बहुत ज़्यादा रोए हैं, क्योंकि आप ही हम दोनों बहन भाइयों ने अपनी यंग एज में बहुत टफ टाइम भी एक दूसरे के साथ देखा है। अल्लाह पाक ने बस मेरे भाई की मेहनत का इतना कुछ उसको दिया है कि उसने हमारे लिए इतना कुछ किया कि आप ही उसने बड़ी बहन की शादी की, उसने घर बनाया, उसने मेहनत की, अपनी गाड़ी ली और अल्हम्दुलिल्लाह आप ही वो मुझे और अम्मी को एक बहुत ही अच्छी लाइफ दे रहा था। बस आप ही दिल से दुआएं निकल रही थी कि अल्लाह पाक मेरे भाई की दुआ को कबूल कर लें। आप तो करम फरमा सकते हैं, आपने ही कुन फरमाना है। फिर आप ही जिस दिन हमारी बात हुई, उसी रात में आप ही तहज्जुद के वक्त भी अल्लाह ताला से रो रो कर दुआएं कर रहे थे। और हकीकत है कि इंसानों के सामने अगर इंसान रोता है तो वो कहते हैं कि आपके आंसू ड्रामा है या ये आंसू सच्चे नहीं है, लेकिन आप ही जब इंसान अल्लाह पाक के सामने रोता है, ना कि सिर्फ अल्लाह पाक उस चीज़ का हल अता कर देते हैं, बल्कि अल्लाह पाक किसी भी लम्हे में दुआ को कबूल कर लेते हैं। अब आप ही अल्लाह पाक ने ऐसा मौजिज़ा मेरे भाई की ज़िंदगी में किया। एक और दोस्त है भाई का, आप ही लैपटॉप ख़राब हो गया और भाई जो है आप ही उस दोस्त के पास जो है लैपटॉप ठीक करवाने के लिए अगले दिन गए हैं। तो आप ही बातों बातों में कुछ बातें हुई, भाई को पता चला कि जहाँ पर भाई के बेस्ट फ्रेंड वगैरह जो हैं आप ही अपनी बहन की शादी कर रहे हैं, वो लड़का जो है आप ही ठीक नहीं है। भाई के दोस्त ने भी उनको लड़के की पिक्चर तो दिखाई थी, तो जब आप ही वो पिक्चर्स वगैरह देखी और आप ही बिल्कुल सामने वो चीज़ें आ गई, अब आप ही भाई को समझ नहीं आ रही थी कि वो अपने दोस्त से ये बात करें या नहीं करें। बहुत ज़्यादा घबराते हुए वो पिक्चर्स वगैरह जो हैं अपने दोस्त को दिखाई और आप ही उनके दोस्त ने जाकर घर में वो सारी बात बता दी, जो कि आप इस लड़के की हकीकत सामने आ चुकी थी। अब आप ही उनके घर वालों ने तो शुक्र अदा किया, हमारी बच्ची जो है बुरे लोगों में जाने से बच गई। बस आप ही कहते हैं ना कि अल्लाह पाक ने जब कुन फरमाना है तो कभी भी कुन हो जाना है और किसी एक लम्हे में भी दुआ कबूल हो जानी है। अगले दिन जो है उनकी अम्मी हमारे घर आई, बाकायदा आप ही भाई का शुक्रिया अदा करने के लिए, तुम्हारे वसीले से जो है मेरी बच्ची बच गई है और तुम्हारी वजह से जो है बेटा उस लड़के की इसलिए सामने आ गई है। और उन लोगों ने भी एक एक बात को तस्लीम कर लिया है कि उनका बेटा ऐसा ही है। तो बस बेटा अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे। उन्होंने मेरे भाई को बहुत सारी दुआएं दी। बस आप ही पता नहीं, जब वो आंटी मेरे भाई को दुआएं दे रही थी, अल्लाह ताला ने क्या आप ही उनके दिल में डाला, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और आप ही उन्होंने खुद ब खुद जाते हुए मेरी अम्मी से बोला कि आपको क्या मेरी बेटी अच्छी लगती है। अम्मी ने कहा कि ये आप कैसी बात कर रही हैं, वो फूलों सी बच्ची किसको अच्छी नहीं लगेगी, अल्लाह पाक उसका नसीब अच्छा करे। कि अम्मी ने खुद ब खुद मेरी अम्मी को ये बात बोल दी कि मुझे आपका बेटा बहुत अच्छा लगा है, नेक बच्चा मेरी बेटी को कहाँ मिलेगा। मैं मानती हूँ कि मैं अपने खानदान के खिलाफ जाकर ये बात आपको कह रही हूँ, लेकिन यकीन करें कि जिस नज़र से आज मैंने आपके बेटे को देखा है, पता नहीं मेरे दिल में क्या अजीब सी बेचैनी सी हुई है कि मैंने खुद ब खुद आपसे जो है इस बारे में बात कर दी है। अब आप ही अम्मी तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। अम्मी ने जो है खुशी में आकर भाई से बोला कि अल्लाह पाक ने आज मेरी दुआ को कबूल किया है। भाई ने कहा कि अम्मी कौन सी आपकी दुआ को कबूल किया है। अम्मी ने आप ही सारी बात बैठे हुए बताई और मैं और भाई एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि ये तो दुआ भाई के दिल की थी और अल्लाह पाक ने कबूल कर ली। बेशक अल्लाह पाक तो मौजिज़ात कर देने पर कादिर हैं। अल्लाह पाक ने आप ही मेरे भाई के लिए इतना खूबसूरत मौजिज़ा किया कि तहज्जुद की नमाज पढ़ने से अल्लाह पाक ने मेरे भाई की दुआ को कबूल कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र और करम है कि मेरे भाई भाभी एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। और आप ही उनका खानदान जो है थोड़ा सा खफा है, क्योंकि आप ही जाहिर है उन लोगों ने आउट ऑफ कास्ट जाके शादी की है, लेकिन आप ही इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमें इस बात का यकीन है। भाई की कहानी भाई ने अपनी पूरी फैमिली में बताई, तो यकीन करें कि सब लोगों ने कहा कि बस अल्लाह पाक ने तुम्हें बदलना था, इसीलिए अल्लाह पाक ने तुम्हें इस आजमाइश से गुजारा है। और आप ही अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई और भाभी एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं और अल्लाह पाक ने जैसे मेरे भाई की दुआ को कबूल किया है। और आप ही यकीन करें कि जब सब कुछ खत्म हो गया था, आप ही मेरे भाई ने तब भी तवक्कल यकीन अल्लाह पाक पर ही रखा। कि आप ही जबकि एंगेजमेंट के बारे में पता चला था तो मुझे भी लगा कि अब क्या होगा, तो बस आप ही भाई ने तब बोला था कि अल्लाह पाक पर तवक्कल है और अल्लाह पाक ने उसको मेरे नसीब में लिखा है, मुझे इस बात पर यकीन है। और बस आप ही सारी बात यकीन और तवक्कल की है, जबकि भाई ने अल्लाह पाक पर तवक्कल रखा और आप ही अपने सब्र को टूटने नहीं दिया। अल्लाह पाक ने उसकी दुआ को कबूल किया। और आप ही बेशक तहज्जुद के वक्त जो है हर दुआ कबूल होती है और आप ही अल्लाह पाक ने जो है मेरे भाई की हर दुआ को कबूल किया। ही भाई की शादी हुई है उनके साथ, उसके बाद आप ही भाई को उससे भी अच्छी और बेहतरीन जगह पर जो है जॉब की अपॉर्चुनिटी मिली है। भाई के जो दोस्त हैं उन्होंने आकर मेरे
मेरे भाई को बोला कि तुम्हारा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि तुमने मेरी बहन को इतना खुश रखा हुआ है। काफ़ी जब भाई की शादी हो रही थी उस वक़्त में अम्मी ने भाई को बोला कि बेटा तुमने जो है मुझे ये बात बता दी है कि मैंने तुम्हारी कितनी अच्छी तरबियत की है, उसको अल्लाह पाक से माँगा। अल्लाह पाक ने तुम्हारी अधूरी कहानी को मुकम्मल किया और आज जो है तुम दोनों एक दूसरे के पाक रिश्ते में आ चुके हो। और आप ही जब निकाह हो रहा था मेरा भाई और अम्मी बहुत ही ज़्यादा उस वक़्त में रो रहे थे, क्योंकि आप ही बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मोमेंट थी हम सब के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह आप ही अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने ये मौजज़ा और ये करम हम पर किया। अल्लाह पाक हर चीज़ कर देने पर कादिर है। बस तवक्कल यकीन रखें, अल्लाह ताला से दुआ मांगे और तहज्जुद के वक्त हर दुआ कबूल होती है, इस बात पर आप ही हमारा पूरा यकीन है। और आप वक्त नमाज पढ़ें, कुरान पाक को जैसे कि आप कहती हैं कि समझ कर पढ़ें। और आप ही अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है और आप ही हर चीज़ जो है वो समझ आती है बाकायदा। आप ही जो जो पढ़ती हूँ अल्लाह पाक आपको बेहतरीन नजर अता फरमाए और अल्लाह पाक हसनैन को आपकी आंखों की ठंडक बनाए और आपकी प्यारियों के दिल की दुआओं को, हाजात को कबूल और मंजूर फरमाए। और अल्लाह पाक मेरे भाई भाभी की ज़िंदगी में भी बहुत सारी खुशियाँ अता फरमाए, मेरा नसीब भी अल्लाह पाक बहुत बेहतरीन करे और अल्लाह पाक मेरी अम्मी को लंबी ज़िंदगी से तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन, आमीन आमीन सुम्मा आमीन। मेरी प्यारी बहन आपने जितनी दुआएं दी हैं अल्लाह पाक आपकी दुआओं को कबूल फरमाए और अल्लाह पाक आपको और आपके भाई को, आपकी भाभी को, आपकी अम्मी को, सबको बहुत बहुत सारी खुशियाँ अता फरमाए। तो मेरी प्यारियों ये कह लें कि एक नामुकम्मल कहानी थी जो कि अल्लाह पाक ने इतने खूबसूरत तरीके से मुकम्मल की, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी प्यारियों आप लोग भी अगर तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ते हैं तो कोशिश करें मेरी प्यारियों, चाहे 2 नफल पढ़ लें लेकिन पढ़ने की कोशिश ज़रूर करें। और बेशक मेरी प्यारियों अल्लाह सुब्हान व तआला पहले आसमान पर मौजूद होते हैं और अल्लाह सुब्हान व तआला खुद फरमाते हैं कि कोई है जो मुझसे मांगे मैं उसको अता करूं। तो मेरी प्यारियों तहज्जुद के वक्त सोकर मत गुजारें, अल्लाह पाक से मांगे, अल्लाह पाक से दुआ करें, अल्लाह पाक हर दुआ जो है ज़रूर कबूल करते हैं इंशाअल्लाह। और मेरी प्यारी अब जो सेकंड मेरिकल स्टोरी है, मेरिकल ऑफ सूरह यूसुफ, वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मेरी प्यारी बहन लिखती हैं अस्सलामु अलैकुम, आप ही कैसी हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ ओ ईमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। वैसे तो मेरी एज आपसे बड़ी है लेकिन जैसे कि सब आपको अपनी प्यारी बहन और आप ही कहते हैं तो क्यों ना मैं भी आपको आप ही बोलूँ। और बहुत अच्छा लगता है कि जब आप अपनायत के साथ प्यारियाँ बोलती हैं। छोटी एज में जो है शादी हो गई थी, बहुत ही धूमधाम के साथ, खानदान वाले बहुत ज्यादा खुश थे। उसके बाद अल्लाह पाक ने मुझे 2 बच्चों से नवाजा जो कि ट्विंस बेटे हैं माशाल्लाह से। फिर ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड की अचानक तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लग गई, हस्बैंड की अचानक सडन जो है डेथ हो गई। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई कि 2 बच्चों का साथ है, किस तरीके से अपनी जिंदगी को गुजारूंगी। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, हमेशा अल्लाह पाक पर तवक्कल और यकीन रखा। ससुराल वालों ने मेरा साथ बिल्कुल छोड़ दिया, अल्लाह पाक से मदद मांगती थी, अल्लाह पाक ने साथ दिया। और फिर ऐसा हुआ कि मेरी एक बहुत ही करीबी दोस्त है, सूरह यूसुफ पढ़ा करो, अल्लाह ताला गैब से मदद फरमाएंगे और अल्लाह पाक तुम्हारी परेशानियों को दूर कर देंगे। बच्चे छोटे थे और काफी साल गुजर भी चुके थे, संभालना बच्चों को मुश्किल भी हो रहा था और कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। माशाल्लाह से मेरे 3 भाई हैं और काफी हद तक उन लोगों ने मेरा साथ दिया। लेकिन फिर एक टाइम पर अम्मी अब्बू ने कहा कि बेटा हम चाहते हैं कि अब तुम्हारी जो है अच्छी जगह पर शादी कर दे। मैंने कहा अम्मी अब्बू 2 बच्चों के साथ कौन मुझसे शादी करेगा। तो बस उसके बाद जो है काफी प्रपोजल्स वगैरह आते थे, लेकिन जब कोई प्रपोजल आता था तो वो 2 बच्चों को देखकर जो है अलग डिमांड शुरू कर देते थे, चीजों की डिमांड किया करते थे। वो लोग सीधा सीधा बोल देते थे कि हम बच्चों को नहीं रखेंगे। अब मैं बच्चों को कैसे छोड़ सकती थी, अजीब कश्मकश में जो है वो मैं पड़ गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। फिर बस मैं जो हूँ अपने डिप्रेशन से निकलने के लिए सूरह यूसुफ पढ़ा करती थी, अल्लाह ताला से दुआ करती थी। अब अल्लाह पाक ने मुझ पर ऐसा करम किया कि मुझे जो है एक जगह से बहुत ही अच्छी जॉब की ऑफर आई। मैंने जो है वहां पर जॉब स्टार्ट कर दी और वहां पर जो है एक और इंसान थे जो कि बिल्कुल कह लें कि मेरी ही तरह की सिचुएशन से गुजर रहे थे और उनको अल्लाह पाक ने एक बेटा और बेटी से नवाजा था। और उनकी वाइफ की जो है डेथ हो चुकी थी, जो कि बहुत ज़्यादा बीमार थी, इसी वजह से उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी। तो बस अल्लाह पाक ने वहां पर हम दोनों की मुलाकात करवाई। शुक्र अदा करूं वो कम है, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि कोई इंसान ऐसा होगा जो कि अपनी औलाद से बढ़कर मेरी औलाद को मोहब्बत दे सकते हैं। और जैसे कि वो मेरी औलाद को मोहब्बत देते हैं, मैं उनकी औलाद को मोहब्बत देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सूरह यूसुफ पढ़ने से अल्लाह पाक ने मुझे बेहतरीन हमसफर अता किया है। शुरू शुरू में मुझे थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन मैंने अपने आप को संभाला और उस वक्त में भी मैंने सूरह यूसुफ की तिलावत की। अल्लाह पाक ने मुझे बहुत ही अच्छा इंसान अता फरमाया है, अल्लाह पाक ने मुझ पर करम किया, मेरे बच्चों पर भी करम किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है मैं अपनी छत के नीचे बैठी हुई हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती हूँ। बस कोई भी अगर बहन मेरी सिचुएशन से गुजर रही है तो वो परेशान बिल्कुल मत हो, अल्लाह पाक की रहमत ज़रूर आती है, अल्लाह पाक आपका साथ ज़रूर देते हैं। अगर आपकी नीयत सच्ची और साफ़ है तो अल्लाह पाक वसीले ज़रूर बनाते हैं। अल्लाह पाक की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। बस अल्लाह ताला ने
مجھ پر سورہ یوسف پڑھنے سے کہاں کہاں پر کرم نہیں فرمایا ہے، میں آپ کو کیا کیا بتاؤں۔ الحمدللہ اللہ پاک نے سورہ یوسف پڑھنے سے میری زندگی کو بدل کے رکھ دیا۔ اللہ پاک سب پر اپنا خاص کرم کرے اور اللہ پاک سب کے دل کی دعاؤں کو، حاجات کو قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت بہترین اجر عطا فرمائے۔ میری پیاری بہن، آپ اپنے بچوں کی خوشیاں اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اور جو کہ بچوں کی کفالت آپ کر رہی ہیں، اللہ پاک ان کی خوشیاں بھی آپ کے نصیب فرمائیں، اور اللہ پاک نے جو ذمہ داری آپ پر ڈالی ہے اس کو آپ بخوبی طریقے سے نبھا سکیں انشاءاللہ، اور اللہ پاک آپ کے ہسبینڈ کو ہمیشہ سلامت رکھیں آپ کے ساتھ۔ زندگی میں بہت مشکل وقت دیکھا ہے، لیکن اللہ پاک کی مدد آتی ہے اور ضرور آتی ہے۔ اللہ پاک نے ان پر کرم فرمایا، اور یہ دن میں کسی بھی وقت جو ہے سورہ یوسف پڑھ لیا کرتی تھی۔ الحمدللہ میری پیاریوں، ان کے لیے اللہ پاک نے بہترین وسیلہ بنایا ہے۔ میری پیاریوں، آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ میری دل سے دعا ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری پیاریوں کے بہت نیک نصیب کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری پیاریوں کے دلوں کی حاجات کو، دعاؤں کو قبول و منظور فرمائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری پیاریوں کے لیے بہت سارے میریکلز کریں، اللہ سب کے گھروں کے رزق میں برکت عطا فرمائے، رحمت برکت فضیلت نازل فرمائے۔ جو بہنیں مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں نیک اور صالح فرما بردار اولاد عطا فرمائے، اور جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے گھروں کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، سب بیماروں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ شفا عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاری اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، حسنین اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔